أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منها اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان الله الذي کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ عطا کر دے شان رحیمی کا صدقہ نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے تیرا ہوں میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں جو مفلس ہیں ان کو تو دولت عطا کر جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کر مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں جو نادار ہیں کچھ نہیں جن کے پلے انہیں بھی دکھا دے حرم کے تو جلوے حضوری ہو سب کی دعا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں وطن کے بھڑکتے شرارے بجھا دے اسے پھر اخوت
کا گلشن بنا دے، میں امن و امان کی رضا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو سیرت النبی کا سلسلہ چل رہا ہے، اور ہم لوگ آخر لاسٹ ٹائم جب ہم بات کر رہے تھے تو ہم بات کر رہے تھے غزوہ بدر کے بارے میں، اور خاص طور پہ غزوہ بدر کے ان حالات کے بارے میں کہ جو ایکچول جو جنگ ہے اس سے پہلے پیش آئے تھے، اور جو وجہ بنی تھی بدر کی جنگ کا۔ تو یہ پہلا سب سے جنگ ہے جو مسلمانوں کے اور قریش مکہ کے درمیان ہوئی، دو بدو لڑائی جو ہوئی سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مسلمانوں کی ہجرت کے بعد۔ تو اس کے اندر لاسٹ ٹائم تھوڑا سا اگر ریکیپ کر لیتے ہیں تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ اب اسکاؤٹنگ کر رہے تھے، اور وہ ٹارگٹ کر رہے تھے اس قافلے کو، اس کاروان کو، کہ جس کے اندر قریش کا پورا تجارت کا سامان آ رہا تھا، اور اس کے سامان کے لیے وہ جاتے ہوئے جب اسکاؤٹنگ کی گئی تو وہ مس ہو گیا، اور اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ یہ تھا کہ واپسی پہ اس کو انٹرسیپٹ کیا جائے۔ یہ بات میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آلریڈی ابو سفیان کو پتہ چل گئی، اس نے اپنے میئرز لے لیے، ایک گھوڑ سوار کو بھیجا کہ جس نے جا کے مکہ میں بتا دیا کہ اس طرح کا خطرہ ہے، بلکہ نہ صرف یہ بتایا کہ خطرہ ہے بلکہ یہ بولا کہ جنگ ہو چکی، حملہ ہو چکا، تو بچا سکتے ہو تو اپنے قافلے کو بچا لو۔ یہ بات یہاں تک ہم لوگوں نے پڑھی تھی، اور اس کے بعد جو قریش تھے ان کا رسپانس کیا تھا کہ انہوں نے ایمرجنسی میں جو قافلہ ہے یا جو لشکر ہے اپنا وہ تیار کرنا شروع کر دیا، اور یہ پہلی دفعہ تھی کہ اتنے کم عرصے میں، اتنے کم ٹائم کے اندر اتنا بڑا لشکر جو ہے وہ تیار ہوا۔ عام طور پہ ہوتا کیا تھا کہ یہ اس طرح سے تو عرب جنگیں نہیں کرتے تھے کہ سارے کے سارے قبیلے جو ہیں وہ ایک طرف ہو جائیں اور وہ کسی اور کے خلاف جنگ کریں۔ عام طور پہ کیا ہوتا تھا کہ ان کی لڑائیاں ہوتی تھی قبیلوں کے خلاف، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے لڑ گیا، اور میکسیمم ان کی جو فوج یا لشکر بنتا تھا وہ بنتا تھا چند سو میں، 200-300 لوگ ہوتے تھے، اور وہ جا کے اس طرح سے کرتے تھے۔ یہ جب سے اسلام کے خلاف یہ متحد ہوئے اس وقت یہ پہلی دفعہ ہوا کہ یہ لوگ ہزاروں میں پھر جانا شروع ہوئے۔ بدر میں یہ 1000 سے شروع ہوئے، پھر احد میں یہ 3000 پہ پہنچ گئے، اور خندق میں جا کے یہ 8 سے 10,000 کے قریب پہنچ گئے۔ تو یہ ٹائم ٹو ٹائم جو ہے یہ ان کی طاقت جو ہے، اور جتنا زور وہ لگا سکتے تھے وہ لگانا شروع کر دیا۔ اب ہوا کیا کہ جب یہ خبر پہنچی مکہ میں، ہر گھر، ہر خاندان جو ہے وہ اپنا اس جنگ میں حصہ ڈالے گا، اور یہ نہیں کہ وہ کسی کو بھیجے گا، خود اس کے اندر شامل ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود عام طور پہ جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہمارے اندر نا اتفاقی ہے اور دشمن سارے کے سارے جو ہیں وہ متحد ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم لوگ جب اس کو دیکھتے ہو تو تمہیں لگتا ہے کہ یہ متحد ہیں، لیکن یہ اندر سے پھٹے ہوتے ہیں ان کے دل۔ تو ان لوگوں میں بھی کیا ہوا کہ سب سے پہلے جو ابو لہب ہے، اب ابو لہب اس وقت بنو ہاشم کا سب سے بڑا جو سردار ہے وہ تھا، جو جس کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے۔ ابو لہب نے اسٹریٹ اوے جو ہے وہ جانے سے انکار کر دیا، لیکن اس طرح سے انکار نہیں کیا کہ میں پارٹیسپیٹ نہیں کروں گا۔ اس نے کیا کہ ایک آدمی جس کا نام آتا ہے آس بن وائل یا آس بن ہشام، اس کو، وہ قرض دار تھا ابو لہب کا، تو اس نے کہا کہ میں تمہارا قرض معاف کر دیتا ہوں۔ 4000 درہم کے بارے میں آتا کہ 4000 درہم کا قرض ہے کہ وہ میں تمہیں معاف کر دوں گا کہ تم میری جگہ پہ اس جنگ میں شرکت کرو گے۔ اب یہ تو ابو لہب نے کیا کہ اپنی جگہ پہ کسی اور بندے کو وہاں پہ بھیج دیا۔ عتبہ ابن ربیعہ جو ہے، یہ بھی، یا میں ان لوگوں کے بارے میں بات کر رہا ہوں جو ان کے ٹاپ ٹیئر ہے، 10 یا 15 جو ٹاپ ٹیئر ہے ان کی قریش کی، ان کی بات ہو رہی ہے کہ عتبہ ابن ربیعہ جو ہے وہ تو اس جنگ کے خلاف تھا۔ اس کی ریزن ایک یہ تھی، اور کسی حد تک کہا جاتا ہے کہ ابو لہب بھی اس وجہ سے اوائڈ کرنے کی کوشش کر رہا تھا
کیونکہ یہ پہلی دفعہ تھا کہ ایک قبیلہ ہی دوسرے قبیلے کے خلاف، اپنے ہی قبیلے کے خلاف لڑنے جا رہا ہے۔ پہلے کیا ہوتا تھا کہ قبائلی جو ہے عصبیت ہوتی تھی، کبھی بھی غلط ہے یا صحیح ہے، اپنی قبیلے کے خلاف کوئی نہیں لڑتا تھا، ہمیشہ دوسرے قبیلے کے لیے لڑتے تھے۔ لیکن اب پہلی دفعہ ہونے جا رہا تھا کہ باپ بیٹا آمنے سامنے ہو سکتے ہیں، چچا بھتیجا آمنے سامنے ہو سکتے ہیں، یہ سچویشن ہو سکتی تھی اگر لڑائی ہوتی۔ تو عتبہ نے پہلے تو کوشش کی کہ وہ جنگ کو اوائڈ کر سکے، لیکن عتبہ کے بھائی شیبہ جو ہے اس نے اس کو انسسٹ کیا، اور اس نے بولا کہ نہیں، اگر ہم اس وقت اس ٹائم پہ قریش کے ساتھ مل کے جنگ میں شامل نہیں ہوں گے تو پھر کل کو ہم ان کو منہ نہیں دکھا سکیں گے، ہم ان کے ساتھ نہیں چل سکیں گے۔ ابھی جیسے جیسے ہم ایک ایک بندے کے حالات دیکھتے جاتے ہیں نا، ان میں بہت سارے لوگ ہیں جو صرف اس وجہ سے شامل ہوئے جس وجہ سے آج بھی ہم بہت ساری چیزیں نہ چھوڑ پاتے ہیں اور نہ ٹھیک کر پاتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ لوگ کیا کہیں گے، لوگ اب کیا کہیں گے اس کے بعد، اگر ہم نے یہ کر دیا تو پھر معاشرے میں ہماری عزت نہیں رہے گی، اور لوگ کیا کہیں گے۔ تو وہ بھی یہی کہتا تھا کہ قریش والے اور ہمارے قبیلے والے کیا کہیں گے، ہمیں ان کے لیے جانا ہی پڑے گا۔ یہ تو تھا عتبہ ابن ربیعہ اور شیبہ کا۔ اس نے خیر شیبہ نے اپنے بھائی کو عتبہ کو منا لیا۔ اب عقبہ ابن معیط کے بارے میں آتا ہے۔ اب عقبہ ابن معیط کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دشمن تھے نا، ان کے اندر بھی سب ایک جیسے نہیں تھے۔ جیسے ابو سفیان کے بارے میں آتا ہے، ہمیں کہیں پہ بھی کوئی نریشن ابو سفیان کے بارے میں ایسی نہیں ملتی کہ انہوں نے کوئی بہت ہی نیچ اور گھٹیا قسم کا کام کیا ہو، یا مسلمانوں پہ اس طرح کا ظلم کیا ہو، یا اس طرح کی چیز کی ہو۔ تو کچھ دشمن جو ہیں وہ بہت گھٹیا ہوتے تھے، لیکن کچھ دشمن جو ہیں وہ ایک آنر کے ساتھ رہتے تھے، دشمنی کرتے تھے لیکن ایک آنر کے ساتھ۔ عقبہ ابن معیط کے بارے میں جب ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا، آپ کو یاد ہوگا ایک واقعہ کہ جب آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حرم میں نماز پڑھ رہے تھے، اور ایک شخص آیا اور اس نے اپنا جو ہے وہ کپڑا جو ہے وہ اتارا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں ڈالا اور اس کو مروڑنے لگا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا کہ چوک کرنے لگا ہے۔ کہ جب حضرت فاطمہ جو ہیں وہ بھاگتی ہوئی آئیں اور بڑی مشکل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چڑھایا، یہ عقبہ ابن معیط تھا۔ پھر ایک دفعہ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے یہ بھی واقعہ آپ کو بتایا تھا کہ یہ سارے کے سارے سردار جو ہیں وہ حرم میں بیٹھے ہوئے، حرم سے ہٹ کے مطلب جو بیٹھنے کی ان کی جگہ ہوتی تھی، کہ دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو ابو جہل نے کہا کہ فلاں جگہ پہ ایک علاقہ ہے جہاں پہ آج اونٹ ذبح ہوا ہے، تو کون تم لوگوں میں سے جائے گا اور اونٹ کی اوجڑی اور اس کا سارا گن جو ہے وہ اٹھا کے لے کے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پھینکے گا۔ یہ عقبہ ابن معیط جو کہ سردار تھا۔ آپ سوچیں اب عید آ رہی ہے، کوئی اس گند کے قریب جانے کی بھی کوشش کرے گا؟ یہ کرے گا؟ سردار ہوتے ہوئے اٹھتا ہے، اس قدر وہ آپ کہنے کہ دشمنی میں گر جاتا ہے کہ جا کے وہاں سے لے کے آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ پھینک دیتا ہے، اور وہ اتنی وزنی ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول خود اپنی طاقت سے اٹھ نہیں پاتے، کہ حضرت ابو بکر آتے ہیں اور وہ مشہور قول جو ہے وہ کہتے ہیں کہ کیا تم ایک آدمی کو اس لیے قتل کر دو گے کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کوٹ کیا ہے اس کو، اتقتلون رجل قال ربی اللہ، کہ اللہ میرا رب ہے، اس وجہ سے اس کو کر دے گا۔ جب حضرت ابو بکر آئے اور انہوں نے یہ اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے اللہ تو ان کے لیے کافی ہو جائے۔ ایک 7 لوگ تھے وہاں پہ، ایک ایک کا نام لیا، عتبہ ابن معیط، ابو جہل، اور باقی جو سردار تھے وہاں پہ 7 سردار تھے جن کے نام لے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ تو میری طرف سے ان کے لیے کافی ہو جا۔ تیسرا واقعہ ہے جو عقبہ ابن معیط کا ہے، اور انتہائی جو ہے جسے آپ کہنے کہ گرا ہوا حرکت ہے، تو اس نے ایک دفعہ کیا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنزیہ طور پہ کہا کہ آپ تو میرے پاس آتے ہی نہیں ہیں، تو میں سوچ رہا ہوں آپ کی دعوت کروں، تو آپ میرے پاس دعوت کے لیے آئیں۔ اب عربوں میں کوئی دعوت دے اور اگلا اس کی دعوت کو قبول نہ کرے تو یہ بہت حد تک ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہاری دعوت تب قبول کروں گا، تمہارے ساتھ تب کھاؤں گا کہ جب تم یہ کہو کہ اللہ ایک ہے صرف، یعنی کہ توحید کا اقرار کرو گے تو میں تمہاری دعوت قبول کر لیتا ہوں۔ اور اس کو اتنا غصہ آیا، اتنی حد تک محسوس ہوئی کہ نعوذ باللہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ تھوک دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اپنے چہرے سے بڑے تحمل کے ساتھ اس کو صاف کیا، اور اس کو کہا کہ عقبہ اگلی دفعہ جب میں تمہیں مکہ سے باہر ملوں گا تو میں خود تمہارا سر جو ہے وہ تمہارے جسم سے الگ کروں گا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت نہیں تھی، کبھی نہیں کہا یہ کسی کو، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو قتل کیا، ایون جنگ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، لیکن یہ وہ بدبخت آدمی تھا کہ جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ الفاظ کہے کہ اے عقبہ میں جب مکہ سے باہر تمہیں ملوں گا تو میں تمہارا سر جو ہے تن سے جدا کروں گا۔ اور آگے چل کے ہم پڑھیں گے
کہ اس کے اندر کچھ لوگ جو زندہ پکڑے گئے تھے ان میں سے صرف غالباً 2 یا 3 لوگ تھے کہ جن کو بعد میں ایگزیکیوٹ کیا گیا تھا، اس میں سے یہ ایک بدبخت تھا عقبہ۔ اس کو اب یہ دیکھیے ڈیپ ڈاؤن ان لوگوں کو پتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مجھے کہا نا، تو اس کو اتنا خوف تھا کہ اس نے کہا کہ میں تو اس جنگ میں شامل نہیں ہوں گا۔ جب یہ بات پتہ چلی ابو جہل کو، تو اب ابو جہل دیکھیں کہ اس جنگ کے لیے کس قدر بھاگ دوڑ کر رہا ہے کہ وہ گیا عقبہ سے ملا اور اس کو کنونس کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ کنونس نہیں کر پایا۔ پھر اس نے کیا کیا کہ اس نے جا کے ابو جہل نے ایک اور اپنے ساتھی کو عتبہ کو ساتھ میں لایا اور اس نے کہا کہ پبلک میں اس کو ڈسکریس کریں گے کہ یہ ہمارے ساتھ چلنے پہ راضی ہو جائے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ جب وہ پبلک گیدرنگ میں گئے بیٹھے، وہاں پہ کیا کیا کہ عورتوں کے لیے ایک پرفیوم ہوتا تھا کہ ایک بوٹل ہے کہ جس کے اندر پرفیوم ہوتا ہے اور اس کے اندر کوئلے ہوتے تھے نیچے، وہ رکھتی تھی نارملی عورتیں، وہ استعمال کرتی تھی۔ تو وہ لا کے اس کو عقبہ کو دیا کہ یہ تم استعمال کر لو کیونکہ تمہارے لیے یہ کافی ہے۔ تو وہ بڑا ڈسگریس ہوا کہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں جنگ میں نہیں جا سکتا، میں مرد نہیں ہوں اور میں عورتوں کی طرح بیٹھا رہوں گا۔ اس نے برا بلا کہا کہ تم جو میرے لیے یہ تحفہ لائے ہو تمہارے لیے بھی لعنت ہے، اور جس نے تمہیں بھیجا ہے، کیونکہ اسے پتا تھا اس کی اتنی عقل نہیں ہے کہ جس نے تمہیں بھیجا اس کے لیے بھی، اور اسی پھر وہ پرائیڈ میں آ کے وہ بھی راضی ہو گیا۔ اب یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان لوگوں کو اکٹھا کر کے جو ہے وہ لے کے آ رہا ہے ان کی موت کی طرف، تو اس طرح یہ بھی راضی ہو گیا۔ اب یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ جب اکٹھے ہو گئے، ان لوگوں نے تیاریاں شروع کر دی، تو پھر انہوں نے نکلنے سے پہلے جو ہے وہ خانہ کعبہ میں گئے اور خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کے کہا کہ اے اللہ، تو 2 گروہوں میں سے جس گروہ کو بہتر سمجھتا ہے اس کو تو فتح عطا کر۔ یعنی یہ آپ دیکھیں کہ یہ خود اپنے خلاف جو ہیں وہ دعا کر کے نکلے ہیں مکہ سے، کہ خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کے کہہ رہے ہیں کہ 2 گروہوں میں سے جس کو تو بہتر سمجھتا ہے اس کو فتح عطا کر۔ تو یہ دعا کر کے یہ لوگ مکہ سے نکلتے ہیں۔ اب یہ لوگ جب وہاں سے نکلتے ہیں اور اس وقت ان کی تعداد جو ہے وہ تقریباً 1300 کے قریب ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ سورہ انفال میں فرماتے ہیں کہ اس وقت یہ بہت زیادہ فخر کرتے ہوئے جو ہے وہ شیخی بگاڑتے ہوئے جو ہے وہ نکلتے ہیں وہاں سے، اور ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اب سورہ انفال کے اندر جو ہے بدر کے بارے میں بہت سارے واقعات آئے ہیں۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جب ہم یہ کمپلیٹ کر لیں گے جنگ بدر، تو پھر ہم کوشش کریں گے کہ ایک دفعہ سورہ انفال کو جو ہے وہ پڑھیں اس کی روشنی میں، تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں تو کس طرح اللہ تعالیٰ نے وہ کہا۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ، تستفتیو کہ تم استفسار کرتے ہو، پوچھتے ہو، مانگتے ہو کہ ہمیں فتح دے، تو فقط جاءکم الفتح، تو فتح تو آ گئی۔ اب اللہ نے کہا فتح آ گئی، یہ نہیں کہا کہ فتح تمہارے لیے آ گئی، اللہ تعالیٰ نے جس کو فتح دینی تھی اس کے لیے فتح آ گئی۔ وَإِن تَنْتَهُوا، تو اگر تم رک جاؤ، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ اگر تم اپنی حرکتوں سے رک جاؤ تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تَعُودُوا، لیکن اگر تم دوبارہ کرو گے، نعود، تو ہم بھی دوبارہ کریں گے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے کہا، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَن تُغْنِ عَنْكُمْ فِيَّكُمْ شَيْئًا، فِيَّتَكُمْ شَيْئًا، تو ان کا جو پورا کا پورا گروہ تھا وہ ان کو کسی قسم کا فائدہ نہیں دے سکا۔ وَلَوْ کثرت وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ان میں بہت کثرت تھی اور وہ اللہ تعالیٰ مومنین کے ساتھ آئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ان کی حالت کو بیان کر رہا ہے کہ جس وقت وہ لوگ وہاں سے نکلے۔ اب ایک صورتحال ان کو یہ پیش آ گئی کہ قریش کا ایک جھگڑا تھا بنو بکر کے ساتھ۔ بنو بکر ایک قبیلہ تھا بہت بڑا، قریش کی طرف سے ایک انتہائی جو خوبصورت نوجوان ہے جس نے آگے چل کے قریش کا سردار بننا تھا، وہ ایک دفعہ ڈیزرٹ میں جو ہے اس کا آمنا سامنا ہو گیا بنو بکر کے ساتھ۔ اب بنو بکر کی اور قریش کی بڑی ٹسل چلتی تھی۔ اب ان کے سردار نے جب دیکھا تو اس کو بڑی جیلسی فیل ہوئی کہ یہ بڑا شاندار بندہ ہے اور آگے چل کے یہ سردار بن جائے گا، تو اس نے کہا کہ دیکھا کہ ڈیزرٹ میں اکیلا ہے تو میں اس کو قتل کر دیتا ہوں، تو اس کو قتل کر دیا۔ جب اس کو قتل کر دیا تو اب قریش اور بنو بکر آمنے سامنے ہو گئے۔ اب انہوں نے کہا کہ اب ہم جو ہیں وہ تم سے بدلہ لیں گے۔ انہوں نے کہا کہ کچھ فلاں ٹائم میں سالوں پہلے تم لوگوں نے ہمارا ایک آدمی جو ہے وہ قتل کیا تھا، تو یہ اس کے بدلے میں ہم نے قتل کر دیا۔ اب قریش کے جو سردار تھے وہ یہ سن کے تو بیٹھ گئے، لیکن جو آدمی قتل کیا گیا تھا اس کا بھائی جو ہے نا، اس کے دل میں تھی کہ میں اپنا جو ہے بدلہ لوں بھائی کا۔ اس نے کیا کیا کہ ایک دن رات کے وقت گیا، بنو بکر قبیلے میں کسی طرح گھس گیا، اور کسی عام آدمی کو نہیں، ان کا جو سردار تھا اس کو قتل کیا، اس کا لاش کو لیا اور لا کے حرم میں رکھ دیا خانہ کعبہ کے سامنے۔ پتہ لگ گیا کہ یہ قتل کر کے جو لے آئے
اس کے بعد سے جب بنو بکر کو موقع ملتا وہ قریش پہ حملہ کر دیتے، اور جب قریش کو موقع ملتا وہ بنو بکر پہ حملہ کر دیتے۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ اس دوران میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی، تو ان کا آپ ایک طرح سے کہہ لیں کہ اون ہولڈ ہو گیا، اب اس طرح سے لڑائی نہیں ہو رہی۔ اب جب یہ جانے لگے تو ان کو لگا کہ ہم جنگ کے لیے چلے جائیں گے تو پیچھے مکہ بالکل خالی ہو جائے گا، تو یہاں پہ کہیں بنو بکر جو ہیں وہ پیچھے حملہ نہ کر دیں۔ اب دیکھیں کہ ایک جنگ رکنے والی جو تھی اس کی سچویشن جب بن گئی تو شیطان سے یہ چیز جو ہے وہ برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ شیطان باقاعدہ انسان کے روپ میں وہاں پہ ظاہر ہوا خود، اور اس کے جو ہے سراقہ ابن مالک باقاعدہ نام آتا ہے کہ کس شخص میں، کیونکہ سراقہ ابن مالک جو ہیں یہ وہی سراقہ ابن مالک ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو یہ نام آپ نے پہلے کو یاد آتا ہے کہ کہاں پہ سنا تھا سراقہ ابن مالک؟ جب ہجرت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے غار ثور سے نکلے، اس وقت یہی سراقہ ابن مالک آیا وہاں پہ۔ خیر اس کی شکل میں شیطان آتا ہے، اور شیطان آ کے قریش کو کہتا ہے کہ میں بنو بکر کا ذمہ لیتا ہوں کہ وہ تمہارے اوپر حملہ نہیں کریں گے، تو تم لوگ یہ جنگ کے لیے جاؤ، میں پیچھے احتیاط کروں گا، میں پیچھے رکھوں گا، میرا قبیلہ تم لوگوں کی حفاظت کرے گا، لیکن اگر تم لوگوں کو پھر بھی میرے پہ یقین نہیں آتا تو میں تم لوگوں کے ساتھ چلتا ہوں۔ جب میں تم لوگوں کے ساتھ ہوں گا تو تم لوگوں کو یقین ہوگا کہ ہم لوگ جو ہیں وہ تمہارے ساتھ ہیں، حالانکہ ہمارا دونوں کے ڈسپیوٹ میں کوئی کام ہی نہیں ہے۔ وہ جو سراقہ ہے بیسیکلی جو شیطان ہے وہ ان کے ساتھ چل پڑتا ہے۔ اب اس کی سچویشن کیا ہوتی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قرآن میں بیان کر رہے ہیں۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، تو جب ان کے لیے بہت خوبصورت کر دیا شیطان نے، بہت زبردست سچویشن بنا کے بتا دی کہ یہ زبردست سچویشن ہے، اس وقت آپ کا لڑنا بنتا ہے، آپ جاؤ۔ اعمالہم، ان کے اعمال، غالا، اور اس نے کہا لا غالب لکم اليوم، کہ تمہارے اوپر تو آج کوئی غالب نہیں آ سکتا، تم ہی غالب آ جاؤ گے، من الناس وانی جار لکم، اور میں تمہارے ساتھ ہوں، فلما تراءت الفئتان، تو جب اس نے دیکھے ایک گروہ کو، اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آگے چل کے جب فرشتے جب اللہ تعالیٰ نے اتارے مسلمانوں کی مدد کے لیے تو قریش تو نہیں ان کو دیکھ رہے تھے، لیکن شیطان کو نظر آ رہے تھے کہ فرشتے اترے ہیں۔ تو جب اس نے یہ والا گروہ اترتا ہوا دیکھا تو نکسا علی عقبیہ، تو اپنی ایڑیوں پہ گھوم گیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وقالا، اور اس نے کہا انی بریء منک، کہ میں تو تم سے بری ہوں، میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں، انی ارا ما لا ترون، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تمہیں نظر نہیں آ رہا، انی اخاف اللہ، کہ بے شک میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، واللہ شدید العقاب، کہ اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور بدلہ لینے میں۔ کہتے ہیں کہ اس وقت جب سراقہ ابن مالک نے جنگ کے دوران یہ دیکھا اور وہ وہاں سے کھسکنے لگا تو قریشی نے کسی نے اس کو روک کے پوچھا کہ سراقہ تم کدھر چلے ہو؟ تو سراقہ، اللہ تعالیٰ نے شیطان ہے جن کو طاقت دی ہے نا کہ اس کو دھکا دیا تو وہ اڑتا ہوا جا کے دور جا کے گرا، کہ شیطان نے پہلے ان کو اکسایا کہ چلو چل کے لڑو، اور جب دیکھا کہ اب فرشتے اللہ تعالیٰ اتارنے لگے ہیں تو وہاں سے پیچھے ہٹ گیا۔ شیطان ہمیشہ یہی کرتا ہے، شیطان کا وار ہی اس طرح سے ہوتا ہے کہ پہلے انسان کو کہتا ہے کہ تو اس کام کو کر، یہ بہت اچھا ہے اور اس سے بہتر کام کوئی ہو نہیں سکتا، اور جب خود انسان اس میں انڈلج ہو جاتا ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ تو یہی شیطان نے اس کے ساتھ کیا۔ اس کے بعد ان کی سچویشن کیا تھی کہ جب اب یہ لوگ تیاری ویاری کر لی انہوں نے اور وہاں سے اب یہ نکلنے لگے تو ان لوگوں کی سچویشن یہ تھی کہ 100 گھوڑے تھے۔ آپ کو یاد ہے مسلمانوں کے پاس کتنے گھوڑے تھے پچھلی دفعہ جب بتایا تھا؟ جی، دو گھوڑے تھے ان کے پاس، ٹھیک ہے، اور 600 کے قریب جو ہیں وہ آرمر تھے، جو زرہ ہوتی ہیں وہ پہننے والے 600 لوگ وہ تھے خالی۔ اور مسلمانوں کے پاس کتنی زرہ تھی؟ ایک بھی نہیں تھی، ایک بھی زرہ نہیں تھی۔ آپ دیکھیں کہ یہ تقابل جو ہے یہ ان کا کمپیریزن کیا چل رہا ہے۔ اور اونٹوں کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس اونٹوں کی کیا تعداد ہے اس کے بارے میں ایگزیکٹلی نہیں پتا، کیونکہ وہ اونٹ ساتھ لے کے چلے کہ جس کے اوپر انہوں نے سواری بھی کرنی ہوتی تھی اور جس کو انہوں نے رستے میں، کیونکہ یہ مکہ سے مدینہ آنے کا ایٹ لیسٹ کچھ 10 دن کا رستہ تھا، تو اس کے لیے ان کو رستے میں ذبح کر کے کھانے کے لیے بھی چاہیے تھے، تو اونٹ اس قدر تعداد میں تھے۔ اور ساتھ میں خالی یہ نہیں، فوج کے ساتھ انہوں نے گانے بجانے والی اور ناچنے والی عورتوں کو رکھا تاکہ عورتوں کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ ان کا جوش جو ہے وہ قائم رہے اور وہ اس شرم سے نہ بھاگ جائیں کہ عورتیں ہمیں لان تان کریں گی، تو عورتوں کو ساتھ لے کے چلے اور گانے بجانے اور وہ سب کچھ وہ جو ہے وہ کرتے رہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں اسی طرح فرماتے ہیں کہ اس طرح سے وہ نکلے وہاں سے پوری ریا کرتے ہوئے اور دکھاتے ہوئے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، اور نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح، خرجو جو نکلے، من دیارہم اپنے گھروں سے، بطرًا ورعاء
تو ریا تو ہم کہتے ہیں نا جیسے ریا کرتے ہوئے، اور بڑا بطرن کا مطلب ہے تو بڑا فخر کرتے ہوئے وہ نکلے، الناسا ویصدون عن سبیل اللہ، اور صرف اس لیے کہ لوگوں کو اللہ کے رستے سے دور کر دے۔ تو یہ سچویشن تھی قریش کی۔ اب اس کے بعد یہ سارا قافلہ جو ہے اب نکل چکا، پوری تیاری ہے، ہر چیز ہے۔ ادھر کیا ہوا ابو سفیان کی طرف، کہ ابو سفیان جو ہیں وہ اپنا قافلہ جو ہے وہ بچا کے، کاروان بچا کے نکل چکے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ فوری طور پہ ایک گھڑ سوار کو بھیجا کہ اب میں سیف ہوں، اب تم لوگوں کو آنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے، میں بچا کے اپنا قافلہ نکل چکا ہوں۔ جب یہ خبر جو ہے وہ ان تک پہنچی، جائے مکہ کے ابھی باہر ہی تھے، وہاں تک پہنچے، تو ایک دفعہ پھر سے جو ہے عتبہ ابن ربیہ نے کہا کہ اب ہم جس کام کے لیے جا رہے تھے اپنا قافلہ بچانے کے لیے، وہ تو بچ گیا ہے، تو اب ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے لڑنے کی۔ لیکن کون سب سے پہلے اٹھا کہ نہیں، اب ہم نکل گئے ہیں تو یہ کام ختم کر کے ہی آئیں گے؟ ابو جہل۔ ابو جہل نے کہا کہ کسی صورت جو ہے اب ہم واپس نہیں آئیں گے، اب جب نکل رہے ہیں تو یہ کام ختم کر کے آئیں گے۔ حتیٰ کہ ربیہ نے کہا، عربوں کے اندر بزدلی کا تانا بہت بڑا تانا ہوتا تھا۔ عتبہ نے کہا کہ تم لوگوں کو کہہ دینا کہ عتبہ جو ہے وہ بزدل تھا اور اس نے ہمیں آگے نہیں جانے دیا، میرے اوپر ڈال دینا، میں پورا بلیم لینے کے لیے تیار ہوں، لیکن آگے نہ جاؤ۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا، ابو جہل نہیں مانا اور پھر ان کو آگے جانا پڑا۔ لیکن اس کی وجہ سے ایک چیز ہوئی، میں نے آپ کو بتایا کہ جب یہ نکلے تو یہ 1300 کے قریب لوگ تھے، لیکن اس ڈسپیوٹ کی وجہ سے تقریباً 300 ساڑھے 300 لوگ جو ہیں وہ واپس چلے گئے۔ تو اب باقی جو فوج تھی ان کی تقریباً 1000 آدمی، 900 سے 1000 آدمیوں کے قریب تھی۔ تو یہ تو سارا معاملہ تھا ان کا کفار کا۔ اور مسلمانوں کی طرف جو معاملہ تھا، میں نے آپ کو بتایا کہ مسلمان اس طرح سے نکلے ہوئے تھے وہاں سے کہ ان کا خیال یہ تھا کہ ایک قافلہ آ رہا ہے جس کے اوپر مال لدا ہوا ہے، اور ہم نے صرف اس کو انٹرسیپٹ کرنا ہے اور اپنا مال لے کے ہم لوگوں نے واپس آ جانا ہے۔ وہ کسی جنگ کی تیاری کے لیے نہیں تھے۔ اور یہ بتا دوں کہ ابھی تک جب وہاں سے لشکر نکلنے والا تھا تو مسلمانوں کو اس چیز کی کوئی اطلاع، کوئی خبر کسی قسم کی نہیں تھی۔ تو میرا خیال ہے باقی جو ہے یہ مسلمانوں کی سائڈ جو ہے وہ انشاءاللہ پھر اگلی دفعہ پہ اس کو کر لیتے ہیں، یہ تھوڑی، کیونکہ جو آگے جو غزوات اور جنگیں آ رہی ہیں اس کے اندر ہمیں ڈیٹیلز ملتی ہیں، اور ہمیں ڈیٹیلز دیکھیں عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ جب واقعہ کو پڑھتے ہیں نا کہ جنگ ہوئی تھی، لڑائی ہوئی تھی، اس میں موٹے موٹے واقعات کیا ہوئے تھے وہ ہمیں پتہ ہوتا ہے، لیکن اس کی وجہ کیا ہوئی تھی ہمیں شاید کم لوگوں کو، مجھے نہیں پتا تھا سیرت پڑھنے سے پہلے کہ ہم 313 اور وہ 1000 کیوں تھے، ان کے پاس 100 گھوڑے اور ہمارے پاس 2 گھوڑے کیوں تھے، ان کے پاس 600 زرہیں اور ہمارے پاس ایک بھی زرہ کیوں نہیں تھی۔ ایسا تو نہیں تھا کہ مدینہ کے جو وہ لوگ تھے سارے فقیر تھے، بڑے بڑے مالدار لوگ تھے، وہاں پہ کاشتکاری کرتے تھے، تجارت کرتے تھے وہ، تو ایسا کیسے ہوگا کہ ہم لوگ اس اتنا ان بیلنس جو ہے اس کے ساتھ تھے؟ تو وہ جب تک ہم اس کے جنگ سے پہلے کے واقعات اور حالات نہیں پڑھیں گے نا، ہمیں نہیں پتہ لگے گا کہ یہ کیوں اس طرح سے ہوا ہے۔ اور اس کی وجہ جو ہے، آخری بات میں کر کے ختم کروں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں بہت دفعہ یہ غلط انٹرپریٹ کر کے چیزوں کو کئی دفعہ جو ہے وہ ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے۔ کوئی بھی گروہ اٹھتا ہے، ابھی پیچھے تک کیا ہوتا تھا کہ چلیں جی جہاد کے لیے، جی ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ اتنی بڑی پوری آرمی ہے، نہیں، لوگوں کے بچوں کو جا کے جھونک دیا پراپر فوجوں کے سامنے، اور ان بچوں کو جن کو بندوقیں بھی پکڑنی آتی تھی، کیا کیا کہ بدر میں بھی تو یاد نہیں ہے تم لوگوں کو، 313 تھے نا، 1000 سے جا کے ٹکرا گئے، تلواریں بھی نہیں تھیں، کچھ بھی نہیں تھی ان کے پاس۔ بھائی پیچھے پڑھو تو صحیح کہ کس وجہ سے، کیا حالات تھے وہاں پہ جس کی وجہ سے یہ ہوا تھا۔ تو یہ جذباتیت پھیلائی جاتی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے نتیجہ دیکھ لیا کہ کس طرح کا ہوتا ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں چیزوں کا بیک گراؤنڈ بھی پتہ ہو، خالی موٹے موٹے واقعات نہ پتہ ہو۔ اس لیے میں تھوڑا سا یہ ٹائم لے کے ہم لوگ اس چیز کو کر رہے ہیں کہ ہم لوگ اس طرح سے سیرت کو نہ پڑھیں کہ موٹے موٹے واقعات کو پڑھیں، ہم ایکچولی اس کو ڈیٹیل سے پڑھیں، کیونکہ ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے، ہم نے کو ختم کر کے اس کو دن میں ختم ہے۔ اگر ہم 13 سال الحمدللہ قرآن پہ لگا سکتے ہیں تو ہم سیرہ کے اوپر بھی چند ایک سال لگ جائیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔